کل ہمارا پارلیمانی وفد افغانستان سے جس طریقے سے واپس آیا ہے اور واپسی پر جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے یہ دورہ ملتوی کیا ہے، وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم لوگ جو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، سینیٹر بنتے ہیں، آئین کے مطابق ہم جب یہ حلف دے کر کے آتے ہیں کہ ہم صادق اور امین ہیں، اس کے باوجود سچ بولنے میں ہمیں کون سی قباحت ہوتی ہے، کون سی پریشانی ہوتی ہے، کون سی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اترنے نہیں دیا گیا، ہم واپس آ گئے ہیں، دوبارہ دورے پر جانے کی کوشش کریں گے تاکہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی میں مدد ملے، اس میں کیا حرج تھا؟ نہیں، آتے ہی کہہ دیا کہ جی دورہ ملتوی کر دیا ہے ہم نے اور نئی تاریخوں کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ بات پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو ٹچ کریں۔ جی جناب، کل قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر کی سربراہی میں 9 رکنی وفد پارلیمنٹ کا وفد کابل کے دورے پہ روانہ ہوا۔ سید غلام مصطفیٰ شاہ جن کا تعلق سندھ سے ہے، ساجد خان، رانا تنویر، گلداد خان، شیخ یعقوب، شادنہ گلزار، وزیر اعظم کے خاص معاون برائے افغانستان محمد صادق صاحب بھی اس وفد میں شامل تھے۔ یہ کمرشل فلائٹ تھی۔ جیسے ہی یہ افغانستان کے حدود میں داخل ہوئی ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل کو بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کی فلائٹ کو اترنے نہیں دیا جاتا۔ سچی بات یہ ہے، اخلاقی بات یہ ہے، حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ اسی وقت ہی اس طیارے کو واپس پاکستان لانا چاہیے تھا۔ اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جیسے اڑا تھا ویسے وہاں لینڈ کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ پھر بھی کابل گئے اور 45 منٹ سے زائد کا وقت فضا میں چکر لگاتے رہے۔ انہیں کہا کیا گیا؟ انہیں یہ کہا گیا کہ یہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے، جو کہ بالکل بھی غلط بات ہے۔ اس بات پر یقین کرنا بھی غلطی ہے، کیونکہ اس دن سے محض 4-5 فلائٹوں کو روکا گیا تھا کہ وہ نہ اتریں، اور 5-6 فلائٹیں جو آفیشل ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق 5-6 فلائٹیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں وہاں پر فضا میں بلند ہونے کے لیے۔ حقیقت بات، سچ بات ہم بتانے کو کسی کو تیاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایئرپورٹ بند کر دیا گیا تھا تو کیا اچانک اگر بند کر دیا گیا تھا تو کیا وہاں پر افغانستان کے جو سینیٹ کے چیئرمین ہیں جناب فضل ہادی مسلم یار، یا جو اسپیکر ہیں بلوچی جرگہ میر رحمان رحمانی صاحب، وہ ہمارے وفد کو لینے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سچ بات کیا ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ یہ نیٹو افواج نے ہمارے طیارے کو اترنے نہیں دیا، جو بات ہم کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ میں گلداد خان کی تعریف کروں گا جنہوں نے سچ بتایا کہ جی ایئرپورٹ وہاں پر نیٹو افواج کے کنٹرول میں ہے، ہمیں یہ بتاتے رہے کہ جی وہاں پر جو ناکارہ گولہ بارود ہے اسے تلف کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستانی وفد کی سیکیورٹی ہمارے لیے عزیز ہے، لیکن اس قسم کی وہاں پر کوئی بات نہیں تھی۔ افغانستان، حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اب بھی امریکن فوجیوں کی تحویل میں ہے، اور یہ بھی ایک پاکستان کے لیے سگنل ہے امریکہ کی طرف سے، جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ یہ 1-2 گھنٹے کا دورہ نہیں تھا، 4 دن کا دورہ تھا۔
8 تاریخ کو جانا تھا، 11 تاریخ کو واپس آنا تھا، جہاں پر افغان پریزیڈنٹ کے ساتھ، وہاں کے فارن منسٹر کے ساتھ، سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ، قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ ہماری بات چیت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو بحال کیسے کیا جائے، اچھے پڑوسی کی طرح کیسے رہا جائے، اور افغانستان کے تھرو مشرق وسطیٰ کی جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ روابط کیسے بحال کیے جائیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کیسے کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیسے بڑھایا جائے۔ یہ ساری باتیں ہونی تھیں لیکن نہیں ہو سکیں کیونکہ پاکستان کے طیارے کو وہاں پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ آپ کی سیکیورٹی ہمیں عزیز ہے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ پاکستان کیا جس وقت یہ طیارہ اڑ رہا تھا، فضا میں بلند ہو رہا تھا، ٹیک آف کر رہا تھا، اس وقت کہا گیا پاکستان کو کہ جی یہ وفد نہیں ہے؟ 15 منٹ کے بعد جب پاکستان طیارہ ان کی افغانستان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد اسے جب کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نہ آئیں، پھر آگے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 1 گھنٹے تک فضا میں چکر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا قوم کو سچ بتایا جائے، قوم کو حق بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ ہم سفارتی محاذوں پر ایک کے بعد دوسری ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بتایا جائے کہ لیکن ہم لوگ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ حلف لینے کے باوجود، آئین کی پاسداری کی باتیں کرنے کے باوجود سچ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں قوم کو سچ بتانا چاہیے۔ افغانستان کا اس وفد میں جو وزیر اعظم کے ایک مشیر ہیں، ان کے جو خاص معاون ہیں محمد صادق، انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ جی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے نہیں اترنے دیا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیٹو افواج کی نے ہمیں اترنے نہیں دیا یا امریکن افواج نے ہمیں اترنے نہیں دیا۔ اتنی بھی ہمیں حوصلہ نہیں ہے، اتنا بھی ہمیں اپنی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں اور واپسی پر ہم نیٹو افواج کو ایک لیٹر لکھ سکیں یا امریکہ کو ایک لیٹر لکھ سکیں یا افغانستان کو ایک لیٹر لکھ سکیں، احتجاج کر سکیں کہ ہمارے وفد کی، ہمارے پارلیمنٹ کے وفد کی یہ بات بے عزتی کے زمرے میں جاتی ہے، انسلٹنگ بات ہے کہ ہمارا وفد جا رہا ہے اور اسی دن ہاں ہم مان لیتے اگر دوسری فلائٹیں وہاں سے ٹیک آف یا لینڈ نہ کرتیں تو پاکستان کے وفد کے لیے سیکیورٹی خدشات تھے، باقی مسافروں کے لیے نہیں تھے۔ لہٰذا پاکستان کو سرد موری دکھانے کے بجائے، نرمی دکھانے کے بجائے اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، اپنے پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے اور اس بات پر سخت نوٹس لینا چاہیے، اور زیادہ آپ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم افغانستان کے سفیر کو بلا کر کے اس کے سامنے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے تھے، لیکن یہ بھی آپ سے نہیں ہوا۔ خدا کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کے لوگوں کی عزت کریں، پاکستان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کے پارلیمنٹ کو عزت دیں۔ جس طریقے کے ساتھ پاکستان پارلیمنٹی وفد، اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ یہ جو بہیو ہے افغانستان کی حکومت کا، اس پر آپ کی خاموشی آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواور کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔